الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا. معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم زین العارفین کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں تو پھر حاضر ہوئے، اور ہم آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس جو آپ کی خدمت میں ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں اس کا عنوان زین العارفین ہے، اور اس میں ہم جو رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت رکھتے تھے، ان کے عارف تھے، ان پر یقین تھا اور ان پر دل و جان سے ایمان رکھتے تھے، اور جب وہ ایمان لائے تا دم مرگ وہ اپنے اس ایمان پہ قائم رہے اور اسی ایمان پہ دنیا سے رخصت ہوئے، اسی یقین پہ۔ اور ہم نے آج ہمارے درمیان آج ہمارے جی ٹی اے کے اور دنیا خطابت کے معروف عالم دین جناب علامہ سید احمد رضا حسینی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ اپنے بڑے ہی منفرد اور مدلل انداز میں بڑے ہی صاف گفتگو اور فرماتے ہیں، جس میں آپ کو مکمل تشفی انشاءاللہ ملے گی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ہم نے یہ پروگرام شروع اسی لیے کیا ہے کہ ہم پر ایک تہمت ہے کہ ہم اصحاب پر بات نہیں کرتے، لیکن ہم اصحاب پر بہت تفصیلی اور مدلل انداز میں بات کرتے ہیں۔ ان کے متعلق بے تحاشا ہمارے پاس کتابوں میں اس کا درج ہے، لیکن اب ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے تمام دنیا کو صحابی کی ڈیفینیشن کے مطابق جو صحابی کی معیار پر اترتے ہیں ان اصحاب کا تعارف اور ان کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو پیش کریں گے۔ ہمارے درمیان جناب علامہ سید احمد رضا حسینی صاحب ہیں۔ علامہ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ ایک موقع ملا آپ لوگوں کے ذریعے سے کہ اپنی نحیف اور کمزور آواز کو پہنچایا جائے ان تمام سامعین و ناظرین اور ان مومنین کے لیے کہ جو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اصحاب پیغمبر کے سلسلے میں خصوصی طور سے جیسا کہ آپ نے تعارف میں یہ کہا ہے کہ ہم پر یہ الزام ہے کہ اصحاب پیغمبر کا ہم تذکرہ نہیں کرتے۔ اصحاب پیغمبر ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم کیسے ان کا تذکرہ نہ کریں گے؟ بے شک، جبکہ خود حضور سرور کائنات نے اصحاب کی تعریف کی ہے، اور ان کو دین اگر قائم ہے تو ان اصحاب پیغمبر اور اصحاب ائمہ کے ذریعے سے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کو نظر انداز کریں، ان کا تذکرہ نہ کریں؟ بے شک بے شک۔ میں معزز ناظرین کے مساعدت سے عالم اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ہر مجلس میں، ہر محفل میں اصحاب کرام کا ذکر ہوتا ہے، ہم بات کرتے ہیں، لیکن ان کی تشفی اور تسلی کے لیے کہ ہمارا زاویہ کیا ہے اصحاب کو دیکھنے کا۔ تو آج ہم نے ہمارے درمیان جو قبلہ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ سید احمد رضا حسینی صاحب، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ سوال بنتا ہے کہ مختصراً آپ کی نگاہ میں صحابی کی تعریف کیا ہے، یا جو ابھی تک ہمارے پاس پہنچی ہے اس میں ایک مختصراً 5 منٹ کے لیے ذرا آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں فصاحت و بلاغت کے ساتھ کہ صحابی کی کیا تعریف ہے ہمارے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسے تو لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اصحاب جمع ہے صحابہ کی یا صحب کی، اور اس کے معنی ہے ساتھ میں بیٹھنے والے، یا اردو میں اس کا سب سے اچھا ترجمہ ہوگا ساتھی۔ انہیں صحابی کہا جاتا ہے، اور کوئی لفظ استعمال کی جائے اور ذہن ایک خاص معنی کی طرف چلا جائے تو کہتے ہیں کہ اصل معنی سے دوسرے معنی میں یہ لفظ منتقل ہو گیا ہے۔ تو اب جب ہم صحابہ کہتے ہیں یا اصحاب کہتے ہیں تو اس سے مراد
وہ تمام افراد ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی صحبت سے شرفیابی حاصل کی ہے، چاہے وہ مکے میں رہے ہوں یا وہ مدینے میں رہے ہوں، اگر پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں تو اصحاب پیغمبر ہیں۔ اگر مردوں میں افراد تھے تو ان کو اصحاب کہا جاتا ہے، خواتین میں جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا انہیں صحابیات کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ہر طرح کے افراد تھے، اور ایسے تو کہا جائے تو سب کے سب صحابہ ہیں یا صحابیات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص برابر نہیں ہوتا، یکساں نہیں ہوتا۔ ایسے بھی افراد دین اسلام میں در آئے تھے کہ جن کے اپنے مقاصد تھے، اور مقاصد بھی اچھے نہیں بلکہ مذموم مقاصد تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سارے صحابی پھر ایک جیسے ہوتے۔ سارے صحابی ایک جیسے نہیں ہیں، اسی لیے بعض حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں اصل میں وہ حدیث نہیں ہے، پیغمبر اسلام کی طرف ایک تہمت، ایک بہتان ہے۔ مثال کے طور پر اصحابی کا نجوم کہا جاتا ہے کہ سارے صحابی ستاروں کے مانند ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ناممکنات میں سے یہ بات ہے، اس لیے کہ صحابہ میں ہر طرح کے افراد تھے، اور ٹیکنیکل اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے صحابہ سب کو کہا جاتا تھا۔ لیکن انہی صحابہ میں وہ بھی تھے کہ جن کو منافق بھی کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سب ایک جیسے قطعاً ممکن نہیں ہے، بے شک۔ اور اس بات پر تمام عالم اسلام متفق اور متحد ہے۔ ان کا ایک نظریہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول پیغمبر کی ذات پہ ہوا ہے، اور پیغمبر کی ذات ہی پر اختتام پذیر بھی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سرور کائنات جب مکے سے مدینے کی طرف تشریف لائے ہیں، مہاجرت فرمائی ہے، تو مدینہ طیبہ میں یہ سورہ نازل ہوا قرآن کا، جس کو سورہ منافقون کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سورہ منافقون جب نازل ہوا ہے تو انہی لوگوں کے درمیان نازل ہوا ہے کہ جو مدینے میں ہے۔ تو اب مومن کہتے ہیں کہ جو پیغمبر پر کامل ایمان رکھے، اور منافق کہتے ہیں کہ جو زبان سے اقرار کرے مگر دل سے پیغمبر اور توحید اور اسلام اور مقدسات اسلام کا اقرار نہ کرے، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کے قول میں، جس کے فعل میں تضاد پایا جاتا ہو، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں منافقوں کی تعریف بھی، منافقوں کی مثلا تعریف سے مراد یہاں ہے کہ کسے منافق کہا جاتا ہے، اس کو بتایا بھی ہے۔ پورا سورہ قرآن میں نازل ہوا ہے جس کو سورہ منافقون المنافقون کہا جاتا ہے، جس کے ابتدائی حصے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، اے میرے پیغمبر جب آپ کے پاس منافقین آئیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور وہ آپ سے کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ جتنے منافق ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث نہیں ہے کہ اس میں کہا جائے کہ صحیح ہے، غلط ہے، آحاد ہے، اور اس حدیث کو کسی اور زمرے میں ڈال دیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ حدیث نہ تو، اگر حدیث ہوتی تو وہ اصطلاحیں کہ جو حدیث کی صحت کے سلسلے میں استعمال کی جاتی ہیں انہیں استعمال کیا جاتا، مگر چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اس سے انکار کرے۔ تو منافقین کی قرآن نے تعریف کیا ہے کہ منافقین وہ ہیں کہ جو زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہیں گے، اس کے باوجود بھی وہ منافق ہیں۔ منافق سب جھوٹے ہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو ہر چیز کو جانتا ہے، جو غیب کا علم رکھتا ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے صحابہ ایک جیسے ہوں؟ اس میں وہ بھی تھے کہ جو اعلیٰ درجے کے صحابہ تھے، وہ بھی تھے
کہ جو منافقین تھے دونوں ایک جیسے. کیا یہاں پر ضمناً اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ہماری بات اور زیادہ مستحکم ہو جائے, اور وہ یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر کے سلسلے میں مثلا پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جی, اور وہ حدیث یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی جیسی ہے. سبحان اللہ. من رکبہا نجا, جو اس پر بیٹھ گیا اس کی نجات ہو گئی. من تخلف عنہا غرق وہوا, اور جس نے اس سے انکار کیا وہ غرق بھی ہو گیا اور گمراہ بھی ہو گیا. سبحان اللہ. یہ حدیث. تو یہاں پر پیغمبر اسلام نے مثال کشتی نوح کی جیسی, اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی دی ہے, کشتی کی نہیں دی ہے, کشتی نوح کی دی ہے. اس کو دنیا محسوس کرے. کشتی میں اور کشتی نوح میں یہ فرق ہے کہ تمام کشتیاں وہ ہیں کہ جو رات میں چلتی ہیں اور ستاروں کے اشاروں پہ چلتی ہیں. کیا کہنے. اسی بنیاد پر عالم اسلام کے ایک مشہور مفسر ہیں جن کو فخر الدین رازی کہا جاتا ہے. فخر الدین رازی اپنی تفسیر رازی میں یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اہل بیت کی مثال ستاروں کشتی کی ہے اور کشتیاں ہمیشہ ستاروں کے اشاروں پر چلتی ہیں. تو وہی بات آ گئی کہ اصحابی کا نجوم کے لیے انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ اصحاب کی مثال ستاروں کے مانند ہے, لہذا یہ کشتیاں جو ہیں وہ بیس کرتی ہیں ستاروں پر. انہوں نے یہ بات تو لکھ دیا, مگر نہ جانے کس عالم میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ پیغمبر کشتی کی بات نہیں کر رہے ہیں, کشتی نوح کی بات کر رہے ہیں. واہ واہ. کشتی نوح کے لیے خداوند کریم نے کہا کہ اعیننا و وحینا, یہ کشتی ہماری نظروں کے سامنے بنے گی اور ہمارے اشارے سے چلے گی. دنیا کی ساری کشتیاں ہیں وہ ستاروں کی روشنی کو دیکھ کر چلتی ہیں. واحد یہ کشتی نوح ہے کہ جو اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اس کی مثال کا اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. تو یاد رکھیں کہ اہل بیت محتاج صحابہ نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ حکم خدا سے عمل کرتے ہیں. بغیر حکم خدا کے یہ ایک معمولی سا کام بھی انجام نہیں دیتے ہیں. سورہ انبیاء میں 73ویں آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, امام ہم نے بنائے ہیں وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, جعلناہم ایک لفظ کا میں ترجمہ کرتا ہوں. جعلناہم أئمة, ہم نے آئمہ بنائے ہیں. یہدون بأمرنا, وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے. یہدون بأمرنا, وہ ہمارے امر سے اور ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں, اور ہم ہی ان کو وحی کرتے ہیں نیکیوں کو انجام دینے کی. تو آپ ملاحظہ یہ فرمائیں کہ جو حکم خدا آنے کے بعد عمل کرے اسے صحابی کہتے ہیں, اور حکم خدا جس کے اوپر آئے اسے اہل بیت کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ اصحاب کا مقام اور ہے اور اہل بیت کا مقام اور ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اصحاب سب ہیں اصطلاحی اعتبار سے, مگر ہاں درجے کے اعتبار سے, کمال کے اعتبار سے بہرحال فرق پایا جاتا. انہی اصحاب میں قاتل بھی ہیں, انہی میں مقتول بھی ہیں, انہی میں ظالم بھی ہیں, انہی میں مظلوم بھی ہیں, انہی میں مومن بھی ہیں, انہی میں منافق بھی ہیں, انہی میں متقی بھی ہیں, انہی میں بے عمل بھی ہیں. تو ہر طرح کے افراد ہیں. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے صحابہ ایک جیسے. یہی سبب ہے کہ کچھ صحابہ وہ بھی ہیں کہ جن کی پیغمبر اسلام نے بے انتہا تعریف کی ہے اور انہیں اپنے اندر شامل کیا ہے. جناب سلمان منا اہل البیت. اور کچھ اصحاب وہ ہیں کہ جن کو پیغمبر نے اپنی بزم سے نکال دیا ہے. جن کو نکال دیا ہے وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جن کو اپنی بزم میں بلا لیا ہے.
تو دونوں کا مقام الگ الگ ہے، ہم دونوں کو ایک جیسا نہیں کہہ سکتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہے کہ جہاں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ الجنت تشتاق علی ثلاث، جنت 3 ایسے افراد ہیں کہ جن کی مشتاق ہے۔ کیا کہنے؟ اور وہ 3 افراد کیا ہیں؟ کہ سلمان، ابوذر، مقداد، جنت ان کی مشتاق ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے صدر اسلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب کے سب جنت کے خواہش مند ہیں۔ ہماری ساری عبادتوں کا زور اسی بنیاد پر ہے کہ ہمیں جنت ملے۔ تو اب آپ پہچانے کہ یہ ان کے مقابل میں کیسے ہو سکتے ہیں کہ تمام دنیا کے مسلمان جنت کے مشتاق ہیں اور جنت ان کی مشتاق ہے، تو کیسے ان سب کا مقام ایک جیسا اور یکساں ہو سکتا ہے؟ ان کا مقام اور ہے، ان کی منزل اور ہے۔ اس کے علاوہ منافقین اور مومنین اصحاب تھے پیغمبر کے زمانے میں، اور پیغمبر اسلام کو قرآن کریم میں، یعنی یہ ایک نقطہ ہے کہ جس کو عالم اسلام جس پر غور کرے، اگر میری گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو یہ میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں عالم اسلام کو، اور اس پر غور کرنا چاہیے سب کو۔ ہم ہر طرح کے تعصب سے بلند ہو کر صرف قرآن کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، حدیث بھی ابھی درمیان میں نہیں لے کر آ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کنٹروورسی بن جائے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے پیغمبر کافروں سے بھی جہاد کیجئے اور منافقوں سے بھی جہاد کیجئے۔ اب مولانا فرمائیں کافروں سے بھی جہاد کیجئے اور منافقوں سے بھی جہاد کیجئے۔ جس طرح سے پیغمبر اسلام نے کافروں سے بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، دوسری جنگوں میں جس طریقے سے پیغمبر اسلام نے مجاہدت فرمائی ہے، اسی طرح سے حکم ہو رہا ہے پیغمبر کو کہ آپ منافقوں سے بھی جہاد کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بڑے ظالم، جتنے بڑے مجرم، جتنے بڑے گناہگار کافر ہیں، اتنے ہی بڑے مجرم، اتنے ہی بڑے گناہگار، اتنے ہی بڑے ظالم منافقین بھی ہیں۔ اگر نہ ہوتے تو حکم پیغمبر کیا ہوتا کہ آپ ان سے جہاد کیجئے۔ ان سے جہاد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ منافقین جو ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ پیغمبر کی صحبت میں بیٹھیں، لاکھ بیٹھیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے سے چاہے وہ خواتین میں کوئی ہو یا مردوں میں کوئی ہو وہ معاصمت ہو سکتا ہے، طے شدہ امر ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر یہ آ رہا ہے کہ جب جہنم کے درجات بیان کیے گئے، جیسے جنت میں درجات ہیں، یہ درجات بلند ہوتے ہیں، اور ایک مقام وہ آتا ہے جس کو مقام اہل بیت کہتے ہیں، اس کے لیے ہر بندہ مومن کے لیے دعا کی جاتی، پالنے والے اسے تقرب ہے، اسے مقام محمود حاصل، مقام اہل بیت حاصل ہو، یہ دعا کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اس میں درجات ہیں، بلندی درجات کے لیے ہمیشہ دعا کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم جب نماز میت پڑھتے ہیں تو اللہ مغفر ہو فی اعلی علیین، پالنے والے مغفرت، اور اس کو اعلی علی، اللہم اجعل ہو فی اعلی علیین، پالنے والے اس کے لیے اعلی علیین قرار فرما۔ اعلی علیین کیا بلند مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے اور جنت کے وہ بھی مراتب ہیں کہ جو ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کے عقیدے درست ہیں مگر عمل کے میدان میں کوتا ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ جنت ان کے لیے بھی ہے جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں لیکن بلوغ سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا ہو، مثلا یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو جنت میں بھی ایسے ہی مدارج ہیں، جہنم میں بھی مدارج ہیں۔ تو کہتے ہیں جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے، سب سے نچلا، اسفل سافلین جس کو کہا جاتا ہے، جنت میں سب سے بلند ہے جس کو اعلیٰ علیین کہا جاتا ہے، جہنم میں سب سے پست ہے جس کو اسفل سافلین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اسفل سافلین میں جو افراد رہیں گے ان کو منافقین کہا گیا ہے۔
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको मुनाफिकीन कहा गया। जाहिर है कि यजीद मुनाफिक था, तो अब वो उसका मुकाम कहाँ होगा? असफले साफिलीन है, वो असफले साफिलीन में होगा। तो असफले साफिलीन सबसे निचला तबका है कि जो मुनाफिकीन के लिए है। तो अब ये कैसे हम मान लें कि ये मुनाफिकीन तो वो हैं कि जो पैगंबर के जमाने में थे और होने के बावजूद भी उनका मुकाम क्या? असफले साफिलीन है। तो याद रखिए पैगंबर के साथ में होना कमाल नहीं है, कमाल ये है कि उसने पैगंबर से मार्फत कितनी हासिल की है, सुभान अल्लाह, पैगंबर से इक्तसाब इल्म कितना किया है, क्या कहने, पैगंबर से उसने किस कदर फैज हासिल किया है। सुभान अल्लाह। यही मैं उस रुख को आपके सामने रखूंगा। लेकिन जब बात इस मुकाम तक आई है तो मैं ये भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जब हुक्म होता है कि मेरे पैगंबर काफिरों से, पैगंबर काफिरों से जिहाद कीजिए और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए, तो तारीख रसूल में ये मिलता है, सीरत पैगंबर में, कि आपने सारे जिहाद जो किए हैं अपनी हयात में सब काफिरों से किए हैं, मुनाफिकों से नहीं किए हैं। हुक्म कुरान तो ये है कि आप मुनाफिकों से जिहाद कीजिए। पैगंबर ने कोई जिहाद मुनाफिकों से किया नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी कुरान के सारे अहकामात मुकम्मल नहीं हुए हैं। ये अहकामात मुकम्मल तब होंगे जब पैगंबर मुनाफिकों से जिहाद करेंगे। क्या कहने जनाब। पैगंबर ने मुनाफिकों से, एक वाकया है कि जब मुनाफिक पैगंबर को कत्ल करने के लिए एक मुकाम पर छुपे हुए थे कि यहाँ से पैगंबर की सवारी गुजरेगी तो उनके नाके को हम गिरा देंगे और इस तरह से नाका भी खत्म हो जाएगा, पैगंबर भी खत्म हो जाएंगे। पैगंबर के साथ 4-5 सहाबी भी थे, जिसमें जनाब हुज़ैफा यमानी भी थे। जब पैगंबर की सवारी उस मुकाम पर पहुंची जहां मुनाफिकीन छुपे हुए थे कत्ल पैगंबर के लिए, तो एक बिजली चमकी, सबके चेहरे रोशन हो गए, यानी सबके चेहरे नुमाया हो गए। पैगंबर ने उन्हें देख भी लिया, पैगंबर ने ज़ेर लब तबस्सुम भी फरमाया और वो शर्मिंदा होकर चले गए। तो हुज़ैफा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये कौन से अफराद थे? कहे मुनाफिकीन थे जो हमें कत्ल करने के लिए आए थे। तो हुज़ैफा ने कहा, या रसूलल्लाह, मुनाफिकीन इतने ये मुनाफिकीन आपको कत्ल करने के लिए आए थे? कहला हाँ। कहा ये कौन कौन से थे? पैगंबर ने कहा, ऐ हुज़ैफा, हमारी जिंदगी में ये नाम तुम न बताना, अगर ये वादा करो तो फिर हम सारे मुनाफिकों के नाम तुम्हें बता दें। पैगंबर इस्लाम से हुज़ैफा ने वादा कर लिया। तो पैगंबर इस्लाम ने सारे मुनाफिकों के नाम बताए। जनाब हुज़ैफा जब मदीने तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा पैगंबर के साथ ये वाकया पेश आया, कुछ मुनाफिकीन उन्हें कत्ल करने के लिए वहां गए थे। हुजूर सरवरे कायनात ने इस वादे पर हमें मुनाफिकों के नाम बता दिए हैं कि उनकी जिंदगी में हम मुनाफिकों के नाम किसी को ना बताएं। सुभान अल्लाह। अब जब ये बात कही तो लोग आए हुज़ैफा के पास, ए हुज़ैफा, हमें चलो बता दो कि उस नाम है कि नहीं हमारा नाम उस लिस्ट में। तो हुज़ैफा ने कहा हम नहीं बता सकते, इसलिए कि हमने वादा किया है। तो जसारतें असहाब की आपने बात की है, हम अपने मौजू पर हैं जी। असहाब पैगंबर में से न जाने कितने अफराद थे जिन्होंने आकर पूछा कि बताओ उसमें हमारा नाम भी है कि नहीं है। ये अलग बात है कि हुज़ैफा ने नहीं बताया। तो कहते हैं कि अक्सरियत थी जो आकर पैगंबर से ये पूछ रही थी कि हमारा नाम है कि नहीं है। ज़माने पैगंबर में मुनाफिकों की इतनी बड़ी तादाद थी, आप कहते हैं सब एक हैं, सारे सहाबी एक हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या कहने। बल्कि उसमें से तो कुछ ने ये भी कह दिया कि तुम बताओ या ना बताओ, हम जानते हैं हमारा नाम जरूर होगा। वो उन लोगों में कैसे हो सकते हैं कि जो असहाब पैगंबर, जिस तरीके से असहाब पैगंबर कहा जाता है। अब ज़िम्नन ये बात आई है तो मैं अर्ज कर दूं कि जब पैगंबर को हुक्म दिया जाता काफिरों से और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए, पैगंबर ने काफिरों से किया, मुनाफिकों से नहीं किया। तो जब तक ये मुनाफिकों से जिहाद नहीं होगा तब तक कुरान की आयत मुकम्मल नहीं होगी। बेशक। इसलिए नबूवत के बाद इमामत के लिए ये दलील है, इमामत इसलिए रखी गई है ताकि कुरान के वो अहकामात जो ज़माने पैगंबर में मसलहतन मुकम्मल नहीं हुए हैं वो ज़माने इमामत में मुकम्मल हो सके। वाह वाह वाह। अब आपने देखा कि जमल की जंग हुई है तो उधर भी कलमा गो है, इधर भी कलमा गो है। सिफ़ीन में उधर भी कलमा गो है, इधर भी कलमा गो है। नहरवान में उधर भी कलमा गो है, इधर भी कलमा गो है। तो अब ये कैसे तय होगा कि कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन है?
का इसके लिए बेहतरीन पैमाना पैगंबर ने बता दिया है कि अलीउन माल हक वल हक माली, वाह 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 हक वाह, के साथ हैं, हक अली के साथ है। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा अदरिल हक, पालने वाले हक को उधर मोड़ दे, कमा है सोदार, जिधर अली जाए, यानी हक को पाबंदे अली किया, अली को पाबंदे हक नहीं किया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह अब वाह, हदीस पैगंबर की रोशनी में ये बात तयशुदा हो गई कि जिस तरफ मौलाए कायनात होंगे उधर मोमिनीन होंगे, जो उनके मुखालिफ होगा वो मुनाफिकीन होंगे। ये है। हाँ, अब जमाने पैगंबर आता है, जमाने पैगंबर में आप देखें, मुलादा फरमाएं कि असहाब तो सभी कहे जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसे भी थे कि जिनको पैगंबर ने अपनी बज़्म से निकाल दिया था, जिनके बारे में पैगंबर ने बहुत कुछ इरशाद फरमाया है, जो तारीख की किताबों में है, आप जाके देख सकते हैं जी। लेकिन ऐसे भी अफराद हैं कि जिनकी पैगंबर इस्लाम ने बेपनाह तारीफ की है। हद ये हो गई कि क्या ये इससे बड़ा कोई तमगा हो सकता है? पैगंबर ने ईमान के 10 दर्जे मुअय्यन किए, और दर्जे इस तरह से मुअय्यन किए का 10वां और आखिरी दर्जा जो ईमान का है उस पर सलमान फायज हैं। क्या कहने जनाब, वाह वाह वाह। जो 8वां 9वां दर्जा है उस पर अबू ज़र फायज हैं। जो 8वां दर्जा है उस पर मिक़दाद फायज हैं। ऐसे पैगंबर इस्लाम ने उन तमाम मोमिनीन की लिस्ट बताई है। और ये कमाल बशरियत, मैं जुमला कह रहा हूं तो इसका जिम्मेदार भी हूं, कमाल बशरियत अब इससे आगे नहीं जा सकता है कि जहां पैगंबर एक सहाबी के बारे में ये कहें कि सलमान मिन्ना अहलल बैत। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आखिरी हद है बशरियत की कि सलमान ने अपने कमालात को पैगंबर के कमाल में इस तरह से जम कर दिया कि पैगंबर ने कहा सलमान हम अहले बैत रसालत में से हैं। वाह वाह वाह। ये कोई मामूली गुफ्तगू और मामूली बात नहीं है। इसलिए कि जिनके पेश नजर अजमत अहले बैत है वो समझ सकते हैं कि सलमान ने किस मुकाम पर अपने को फायज कर लिया है। जनाब हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अभी 2 दिन पहले 15 शव्वाल को आपकी शहादत की तारीख थी। आप इमाम आली मुकाम के हालात में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आज हमारा मसलक व मजहब इमाम जाफर सादिक के नाम से मशहूर है। ये जाफरी है, ये फिक़ह जाफरी है। हालांकि ये हम जाफरी नहीं है, हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं। हमारी शरीयत जाफरी नहीं है, शरीयत खुदा है। लेकिन क्यों कहा जाता है शरीयत जाफरी और क्यों कहा जाता मजहब जाफरी? इसलिए कि इमाम के जमाने में मजहब ने फरोग हासिल किया है। बेशक। और जब फरोग हासिल किया, इतना हासिल किया कि आप वाहिद इमाम हैं कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, दानिशगाह कायम किया, और उस दानिशगाह में 4000 से ज्यादा जय्यद आपके तालिब इल्म थे, यानी उलमा थे जो पढ़ते थे। उन्हीं में से आप देखें कैसे कैसे अफराद थे। अबान इब्न तगलब जिनको 70,000 हदीसें याद थीं, जनाब ज़ुरारा जिनको 60,000 हदीसें याद थीं, जनाब मोहम्मद मुस्लिम जिनको 60,000 हदीसें याद थीं। ये वो अफराद थे कि जिन पर इमाम कहते थे कि दीन को इन पर फख्र है। आप अंदाजा लगाएं कि इनकी क्या अजमत होगी। अब जब अबान इब्न तगलब या मोहम्मद मुस्लिम या जनाब ज़ुरारा या जनाब अबू बसीर या जनाब जाफर जोफी या जनाब जाफर बिन हय्यान, इन लोगों के मरातिब इतने बुलंद हैं तो सोचना पड़ेगा कि वो उस्ताद कैसा होगा कि जिसने इनको इल्म की दौलत दिया है, जिसने इनको इल्म से सैराब किया है, वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। अब वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जनाब सलमान फारसी के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि सलमान फारसी इल्म का बहरे नापैदा किनार है, यानी ये वो समंदर है कि जिनके किनारों का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप सोचे कि जब इमाम उनके बारे में ये बात कह रहे हैं, जबकि इमाम वो है कि जिनका सारा इल्म वो है कि जो पैगंबर से इन तक बराह रास्त पहुंचा है। सुभान अल्लाह। पैगंबर वो है कि जिनके बारे में हुजूर
जिनके बारे में खुदा कहता है कि अल्लम का मालम तकुन तालम, ये पैगंबर हमने सब कुछ आपको दे दिया जितना इल्म था। क्या कहने, वाह 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 वाह। और वो इल्म के वारिस इमाम जाफर सादिक है। वो इमाम जाफर सादिक सलमान के बारे में कहते हैं कि ये इल्म का वो दरिया जिसके किनारों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। जिनके किनारों का अंदाजा नहीं लगा सकता, उसकी गहराई और गहराई का अंदाजा कोई क्या लगा सकता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये मुकाम है इमाम जनाब सलमान फारसी का। सारे हालात आप सुनते रहते हैं। मैं चूंकि इस वक्त तकाबुली बात कर रहा हूँ, इसलिए वो हालात आपके सामने नहीं पेश किए जा सकते हैं, इसलिए कि आपके पास वक्त भी कलील है और वक्त भी कम है। लेकिन मैं एक दो बात जनाब सलमान के बारे में आपके इस कायम टीवी के हवाले से गुजारिश करूंगा, ताकि हमारे मोमिनीन इस पर तवज्जो दें और यकीनन उनके लिए भी एक मालूमात होगी। जाहिर है कि सब जानते हैं कि यह इस्फहान के रहने वाले थे और इनकी विलादत की तारीख का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन वफात जो है वो सन 33 हिजरी में मदाइन में हुई है और आप मदाइन ही में दफन है। आपकी उम्र के बारे में बताया जाता, तकरीबन 300 साल या उससे कुछ ज्यादा आपकी उम्र थी। आपका आबाई पेशा जो था, आपके वालिद जो थे वो बहुत बड़े काश्तकार थे, दौलतमंद थे, इस्फहान में के रहने वाले थे। और जो मजहब था वो बुत परस्ती था, आग की पूजा वगैरह, बुत परस्ती नहीं बल्कि आतिश परस्ती था, आग की पूजा वगैरह करते थे। लेकिन आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लिहाजा आप हमेशा, उनके वालिद जो थे उस माबद के निगहबान भी थे, चाहते थे कि ये पाबंदी से वहां आए और इबादत करें, मगर हमेशा आप उससे जाने से इनकार करते थे और परहेज करते थे। यहाँ तक कि कोई कलीसा का जानने वाला था, उससे उनकी बात हुई, उसके दीन के बारे में मालूम किया, तो आपने उसी जमाने में दीन की बहुत ज्यादा मालूमात हासिल कर ली थी। लिहाजा कलीसा के जरिए से आपने जो मालूमात हासिल की, तो आपको उसमें तौहीद का एक पहलू बहरहाल नजर आया, तो आप उस दीन की तरफ माइल हुए। यहाँ तक के उसी दीन को हासिल करने के लिए आपने अपना वतन छोड़ दिया और उसके बाद वहां से दूर एक जगह बाबुल है इराक में, वहां चले गए, वहां के कलीसा में थे, वहां के अपने अखलाक और किरदार और अपने इल्म की बुनियाद पर वहां वालों को काफी मुतासिर किया। तो उन लोगों ने वहां पर सबसे बड़ा जो कलीसा है वो शाम में था, रोम के बाद, वहां उनको भेज दिया गया। वहां पर भी रहे, काफी खिदमत अंजाम देते रहे, यहाँ तक के वसी जनाब ईसा में जनाब सलमान फारसी का भी शुमार होता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उसके बाद जब वहां से फिर भेज दिया गया, उनको बाबुल भेज दिया गया, तो बाबुल में जो राहिब था, जो कलीसा का जो आलिम था, उसने कहा भाई देखो आसार सब नमूदार हो चुके हैं, पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, लिहाजा अब हम अपने बाद किसी को अपना जानशीन नहीं बनाएंगे। ख्याल था कि जनाब सलमान को अपना जानशीन बना देंगे वो। तो जनाब सलमान से कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है और बेहतर है कि आप हिजाज की तरफ रुख करें और वहां चले जाएं, और वहां जाने के बाद आप देखें, अगर वो आगे होंगे तो उनके हाथों पर इस्लाम ले आए, जो आखिरी नबी है जिसकी हमारी किताबों में जिसके बारे में बताया जाता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। लिहाजा आप वहां से मक्के तशरीफ लाए और मक्के में पैगंबर इस्लाम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया। यानी आप हैरत करेंगे, तारीख को मस्क किया गया है, खराब किया गया है, और ये लिखा गया है कि सलमान तो बहुत बाद में मुसलमान हुए हैं, बाद लोगों ने कहा सन 5 हिजरी में मुसलमान हुए हैं, लेकिन ये सब महज तारीख का एक शाखसाना, इस हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर मैं आपकी खिदमत में बेहतरीन दलील पेश करूं कि जिस पर मुसलमान कम से कम इख्तलाफ नहीं करेंगे, तो वो ये है कि जंग बद्र में जो असहाब शामिल थे, उन असहाब को हजरत उमर ने वजीफा देना शुरू कर दिया था, चूंकि वो जंग बद्र में वो शामिल थे। जिन लोगों को वजीफा दिया गया था उनमें जनाब सलमान फारसी भी थे।
تو جواز کیا تھا؟ چونکہ یہ بدر کے وہ مجاہدین ہیں کہ جو بچ گئے تھے، لہذا ان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جائے. تو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے زمانے میں اہل بدر کو وظیفہ دیا، تو اس میں جناب سلمان فارسی کو بھی وظیفہ دیا ہے. لہذا جناب سلمان فارسی اس وقت سے مسلمان تھے. یہ ایک بات ہے. یہاں تک کہ ہمارے یہاں، اور ہمارے یہاں تو خیر ہمارا تو عقیدہ ہی ہے، ہم جو حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ سارے حوالے وہ ہیں کہ جو اہل سنت کی کتابوں کے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مکے میں جناب سلمان فارسی ہی وہ شخص تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابو بکر کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ اسلام قبول کر لیں، چونکہ وہ گھروں میں لوگوں کو جا کے پڑھاتے ہیں تو ان کے اثرات ہیں مکے میں. تو پیغمبر اسلام نے ان کو اجازت دی ہے. پیغمبر اسلام نے اجازت دی تو جناب سلمان فارسی کی ترغیب سے پھر وہ آئے ہیں اور انہوں نے آنے کے بعد اسلام کو قبول کیا ہے. کیا کہنے جناب. اور اس کے بعد ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ بھی مکے ہی کا ہے، اس کو مدینے کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ مکے ہی کا ہے کہ جب جناب سلمان فارسی حجاز کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو درمیان میں ایک قافلہ مل گیا. اس قافلے نے ان کو دیکھا، اپنے قافلے میں شامل کر لیا اور یہاں تک ان کو فروخت کر دیا. فروخت کر کے ان کو مکے میں لے آئے. تو اس کے بعد جب مکے میں پیغمبر اسلام سے جناب سلمان کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات بھی اس طریقے سے ہوئی کہ ان کو راہب نے یہ بتایا تھا کہ اس آخری نبی کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھاتا ہے، تحفہ قبول کرتا ہے، اور اس کی پشت پر مہر نبوت ثبت ہے. تو جناب سلمان فارسی نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آپ نے خرما پیش کیا اور کہا کہ یہ صدقہ ہے. تو پیغمبر اسلام نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا تو پیغمبر نے اسے قبول کر لیا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک جنازے میں پیغمبر شریک تھے، وہاں پر انہوں نے مہر نبوت دیکھ لیا تو پیغمبر اسلام پر وہ ایمان لائے اور انہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کیا. یہ جناب سلمان سے متعلق واقعہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جو ان کا مالک تھا ان سے پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو اور جو قیمت بتاؤ گے ہم دے دیں گے. تو اس نے آزاد کرنے سے انکار کر دیا. پیغمبر نے پھر اصرار کیا کہ تم اپنی جو قیمت تم بتاؤ گے وہ ہم دیں گے، تم آزاد کر دو، تم ہمیں ہمارے ہاتھ میں فروخت کر دو. تو آخر میں تیار ہوا اور اس نے کہا کہ 300 کھجور کے درخت ہمیں ابھی چاہیے. پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے. پیغمبر اسلام نے کھجور کے درخت لگانا شروع کر دیے اور مولائے کائنات سے کہا کہ تم پانی دیتے جاؤ. پیغمبر اور مولائے کائنات درخت کھجور کا جو بیج ہے وہ لگاتے جا رہے ہیں، پانی ڈالتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پیچھے سے درخت تیار ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس طریقے سے پیغمبر اسلام نے جناب سلمان فارسی کو اس سے آزاد کرایا ہے. جناب سلمان فارسی وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام سے بھی استفادہ کیا، مولائے کائنات سے بھی استفادہ کیا، جناب سیدہ سے بھی استفادہ کیا، اور اس قدر پیغمبر سے قربت رکھتے تھے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سلمان فارسی نہ کہو بلکہ سلمان محمدی کہو. سبحان اللہ. آپ کی سماعتوں کی نظر جناب حضرت علامہ سید احمد رضا حسینی صاحب تھے، اور آپ میں قبلہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ علی اسلامک مشن میں قبلہ نے قائم کیا مساگا میں، اور اس کی سرپرستی فرماتے ہیں. وہاں جتنی بھی مجالس اور محافل ہوتی ہیں میں نے جب بھی شرکت کی ہے مجھے علم کے نئے نئے نقطے وہاں قبلہ سے ملے ہیں، اور میں چلتے وقت ہاتھ مسافہ کرتے وقت ان سے گزارش کرتا ہوا آتا ہوں کہ آج میں نے آپ سے علم کا یہ نقطہ حاصل کیا. تو آج کی گفتگو بھی آپ کی سماعتوں کی نظر آئی. کم از کم میرے لیے 2-3 ایسی معلومات تھی جس کو کہ میں نے اب تک جو اس انداز سے نہیں سنا تھا، جیسے سورہ منافقون کا اور پھر
جو سورہ تھی جناب سفینہ نوح کے حوالے سے، اس کے جس طرح سے تقابل پیش کیا اور جو تشریحات کی ہیں وہ ہم سب کے لیے علم کا باعث ہے. گو کہ اس میں پوری تشنگی باقی ہے، کیونکہ جناب سلمان فارسی بزم اور رزم دونوں جگہ کے ساتھ ہی تھے. ہر غزوے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، بدر سے لے کے اور آخر تک تمام ہر اس جگہ جہاں رسول اکرم تشریف رکھتے تھے جناب سلمان فارسی موجود ہوتے تھے. ایک بڑی طویل تاریخ ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس بارے میں انٹرنیٹ پر پوری ڈیٹیل موجود ہے، آپ ضرور معلومات حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو دیکھیے، جناب سلمان فارسی کی فضیلت اور مقام کیا ہے. ہم انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں قبلہ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو جناب سلمان فارسی پہ ابھی بہت ہی زیادہ تشنگی باقی ہے، بہت ساری گفتگو رہ گئی، گو کہ اس کی وجہ یہی کہ ایک 40 منٹ یا 45 منٹ کے وقت میں جناب سلمان فارسی پہ مکمل گفتگو نہیں ہو سکتی. تو ہم انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور قبلہ احمد رضا حسینی صاحب سے ہم جناب سلمان فارسی علیہ السلام کے فضائل پر گفتگو کریں گے. ان کی تمام تر رزم اور بزم میں جو انہوں نے ہم نے جو تاریخ اسلام میں دیکھا اور پایا ہے اس کی وضاحت کر سکیں گے. کیونکہ ہمارے ان تمام اصحاب کا جو کہ صحابی تھے، اور وہ صحابی جو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین میں بھی شریک رہے، جناب سیدہ کی تدفین میں بھی شریک رہے، وہ صحابیوں کا ذکر ہمارے لیے اولیت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی معزز ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. قبلہ میں آپ کا بہت شکریہ ہوں. ابھی آپ سے گفتگو کے دوران مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ شاید حالت روزہ میں ہیں اور میں نے آپ کو 40 منٹ 45 منٹ کی مسلسل جو ہے زحمت دی. جزاکم اللہ خیرہ. نہیں ایسا نہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. انشاءاللہ جناب سلمان فارسی پہ آپ سے انشاءاللہ آگے مزید گفتگو کریں گے، آپ سے مزید علم حاصل کریں گے. اور میں قبلہ سے چاہوں گا کہ وہ ذرا اس میں دعا بھی کرانے. کراچی کے مشہور معروف سوزخانی کا ایک باب تھے جناب سید فائق حسین رضوی صاحب. بہت بڑے سوزخان تھے، بہت بڑے مرثیہ گو تھے اور دنیا سوزخانی میں بڑا نام رکھتے تھے. ایک مرتبہ تھا، ان کا مقام تھا. لوگ جو کہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ مرثیے کے وقت سلام کے وقت لوگ کم بیٹھتے ہیں، لیکن یہ جناب فائق صاحب تھے کہ ان کا مرثیہ اور سوز و سلام سننے کے لیے لوگ پہلے سے پہنچا کرتے تھے کہ آج فائق صاحب یہاں سوزخانی کر رہے ہیں. ان کا انتقال ہو گیا ہے کراچی میں. میں قبلہ علامہ صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درخواست گزار ہوں کہ وہ تمام لوگ جو اب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میرے آپ کے دیگر اعزاء، دیگر مومنین کے وہ تمام شہداء، ان کے لیے ایک دعا کرانے فاتح خوانی. اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ جو ابھی اس وبا کے باعث ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں عالم انسانیت کو، اس کے حوالے سے ایک مختصر سے دعا کر دیں. میں علامہ احمد رضا صاحب حسین صاحب کو اجازت دے رہا ہوں. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. باراللہ جملہ مومنین مومنات جہاں جہاں دنیا میں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. الہی آمین. باراللہ اس وبائے جہانی کو جلد سے جلد اس دنیا سے ختم فرما. الہی آمین. باراللہ ہمارے مراکز کو دوبارہ آباد فرما. الہی آمین. باراللہ جو پریشانیاں اس تمام دنیا میں ان دنیا اس پریشانی کو برطرف فرما. الہی آمین. باراللہ ہمارے تمام مرحومین، خاص طور سے ابھی جو مرثیہ خان فائق حسین رضوی صاحب جی رضوی صاحب ہیں جن کا تذکرہ کیا، باراللہ ان کی مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے حسنات میں اضافہ فرما، ان کے سیئات کو درگزر فرما، ان کے پسماندگان کو صبر و اجر کی توفیق کرامت فرما. اور تمام مومنین و مومنات، تمام علماء کرام، تمام طلاب باراللہ جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان کو صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. باراللہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر باقی فرما. باراللہ امام علی مقام کے ظہور میں تعجیل فرما. معبود وہ تمام والنٹیئر حضرات، وہ تمام کارکنان، وہ تمام حضرات کہ جو اپنے اپنی حیثیت سے، اپنے اپنے اعتبار سے خدمت دین انجام دے رہے ہیں. خاص طور سے قائم ٹی وی ہے، اس کے ارکان ہیں جناب محمد عباس نیر صاحب ہیں اور دیگر شہریار اور دیگر افراد ہیں. باراللہ ان سب کی توفیقات مسلسل اضافہ.
الہی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ جزاک اللہ. خدا حافظ. الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا